بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ جو کچھ مرید کے میں ہوا ہے وہ اس کو کیسے بیان کروں؟ میں ساری رات اس کو دیکھتا رہا ہوں اور صبح پھر اذانوں سے پہلے جس طرح گاجر مولی کی طرح وہ مارے جا رہے تھے میرے نوجوان بیٹے اس ملک کے، وہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا کیسے دیکھتے، لیکن کرنے والوں کو کوئی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ ان کا مقصد تو یہی تھا، اس کو نام بھی انہوں نے اقصی مارچ کا دیا، تو اس میں ان کو کیا تکلیف تھی؟ مارنے والوں کو صاف ظاہر ہے، اسٹیبلشمنٹ کو صاف ظاہر ہے، حکومت پنجاب کو صاف ظاہر ہے، ہماری فوجی حکمرانوں کو کیا تکلیف ہے؟ اس طرح انسانوں کو مارا جاتا ہے۔ پہلے کوئی ظالم ہو، 26 نومبر سامنے کھڑا ہے، جو کچھ ڈی چوک پہ آپ نے کیا، پھر کشمیر میں 12 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ کیوں کرتے ہو؟ اور جس سکیل پہ آپ مار رہے ہیں بلوچستان میں، کے پی کے اندر، ٹرائبل ایریاز کے اندر، کچھ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ چلو عمران خان کا تو آپ کہہ دیں کہ وہ کہتا ہے جتنی گولیاں مارو ہمیں نہیں پرواہ، لیکن آئین سے بڑھ کر جو اختیارات ہماری اسٹیبلشمنٹ میں چھینے ہوئے ہیں ان کو وہ لیگلائز نہیں کرنا چاہتا۔ باقی وہ تو بیچارہ جو ان کا قائد تھا تحریک لبیک کا، وہ تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے ہم سے بات کرو، جو بات آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ایک گولی تو بند کرو۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے مار لو، ان بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ رو کے کہہ رہا تھا، منتیں کر رہا تھا بار بار۔ اب تمہیں کیا مصیبت ہے جو یہ طاقتیں کر رہی تھی؟ کیا تمہیں مصیبت ہے؟ یہاں پہ ہمارا اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی انہوں نے بھی یہ کیا وہ کیا۔ بھائی اس کو سب سے زیادہ تحفظ تو پہلے آپ نے دیا ہوا تھا، تحریک لبیک کو آپ نے تحفظ دیا ہوا تھا۔ وہ کسی اور کے خلاف باتیں کرتے، اس کو آپ پروجیکشن بھی دیتے تھے۔ کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ ایک بات تھی کہ ان کے جو مر بھی رہے تھے تو وہ بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، تو یہ کوئی نعرہ برا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورا غزہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ آپ اتنے ظالم، آپ پتہ نہیں صرف ہماری قسمت ایسی تھی؟ آپ بھی تو انسان ہیں، لیکن وہ آپ کے کام انسانوں والے نہیں ہیں۔ میں
اسی سلسلے میں بھی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ابھی وہاں پہ بھی KPK کے اندر بھائی وہ اپنی پارٹی کا وہ حکم مان رہے ہیں، ڈسپلن ان کا کہہ رہا ہے، اس کے مطابق وہ ووٹ دے رہے ہیں. آپ آ بھی جاتے ہیں، کینڈیڈیٹ بھی بن جاتے ہیں، میرا عزیز ہے لطف الرحمان، باقی لوگ بھی. پھر کیا ہوا؟ جہاں اوپر سے ان کو حکم آیا ان کا بائک کاٹ کر کے باہر نکل جاؤ. بھائی 9 MP ملے اس کو، پھر وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. یہ چیزیں نہ کرو، آپ کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. وہ چھوٹی موٹی لڑائیاں تھیں جسے انگریزی میں سیکریٹریز کہتے ہیں، وہ اس کو آپ نے پورا افغانستان کی سرحد سے بھی اندر لے گئے. میں ان کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا. طالبان، یہ طالبان بنائے کس نے؟ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ کیا بات کرتے ہیں یار؟ آپ کا اپنے فیصلے ہیں، اپنی باتیں ہیں، ملک کو کھلواڑ نہ بناؤ پلیز. اس طریقے سے کیا اب رہ کیا گیا؟ خون سڑکوں پہ بہہ رہا ہے پانی کی طرح، اور اس کے بعد ایک ڈیڈ باڈی ہے ہی نہیں. کہیں جا کے تم کو ان کو نالوں میں جلا کے پھینک دو گے. وہ کسی ماں کا بچہ بھی ہوگا، کسی بہن کا بھائی بھی ہوگا، وہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے. آپ کسی کے ساتھ تو بنا کے رکھیں، آپ تو بناتے بھی نہیں ہیں. صرف ان مولوی صاحبان کے سنتے ہیں، منیب الرحمان تو بنانا. آپ بڑے ہو جائے، 78 سال آپ نے حکومت کی ہے اس ملک پہ. قائد اعظم کو تو مار دیا تھا آپ نے. میں نے مارا تھا، میں لے کے کیا تھا زیارت کے اندر قائد اعظم کو. لیاقت علی خان کو گولی کس نے ماری؟ اب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ ملتا رہا، 100 سال تک مل رہا ہے. جس نے لیاقت علی خان کو مارا اس کی اعلیٰ اولاد کو اسٹیبلش کیا آپ نے امریکہ میں، برطانیہ میں، افغانستان میں. وہ بیچارہ کیا لیاقت علی خان پاکستان کی بات کرتا تھا، پھر اوروں کے ساتھ بھی. مشرقی پاکستان کی سیاست تو اپنے بالکل آگے آنے نہیں دیا آپ نے. 20 سال وہ رہے ہمارے ساتھ، ایک دفعہ بھی چیف سیکرٹری مشرقی پاکستان کا کوئی بنگالی نہیں ملا ہمارے پاس. چیف سیکرٹری ادھر سے جاتا تھا، یا اردو اسپیکنگ یا پنجابی. کئی کمشنر تھے جو پشتو اسپیکنگ بھی تھے، یعنی ویسٹ پاکستان سے ان کے اوپر حکومت بنا کے ان پر مسلط کی جاتی تھی. جس نے ساتھ دیا حسین شہید سہروردی نے، وزیر اعظم بن گیا. پھر اس جب دوبارہ الیکشن ہو رہے تھے 100% ووٹ جیت رہا تھا.
آپ نے اس کو بھی کہا کہ یہ ملک کا غدار ہے. یار کوئی جو آپ نے یہ ترازو پکڑا ہوا ہے اس کو سیدھے تو انہیں تو اس کے پلٹے. اب لمبی باتیں کرتا رہوں گا میں تو خود دیوانگی کے حدوں کو چھونے والا ہوں. 4 دن سے میں سویا نہیں ہوں. عاصم منیر، شہباز شریف، شرم الشیخ، ہمارے ٹی وی چینلز پہ نیتن یاہو، میسج لگا. میں نے کہا یہ تو کر رہا ہے تقریر. پتا چلا میں نے کہا شاید ہمارا وزیر اعظم ہے یہ. اس طرح کوریج اس کو مل رہی تھی نیتن یاہو کو کہ وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. بدقسمتی ہے ہمارے چینلز. کہاں بیچو گے ہمیں، کہاں بیچو گے. امریکہ کے جولی میں ایسے جا کے بیٹھے ہو. ہمارا ایک دوست تھا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ دوست تھا، اب یار نہ رہا. اب یار نہ رہا. اور ہمارا دوست کہاں کیا، اس سے ہم نے پیسے لگوائے، سی پیک کرایا، جانیں لی انہوں نے دی ہمارے ملک کی معیشت کو، ہماری غریبوں کو دور کرنے کے لیے. آج کہاں ہے وہ؟ چین کے اندر ویزا کی اگر پابندی ہے تو پاکستان پہ ہے. 40 ملکوں کو ویزا کی پابندی اس نے اٹھا دی ہے. اور کیا ناراضگی کا اظہار کرے. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ آپ جب ولڈرنیس میں ہوگے یہ آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوگا. کیوں اسی رستے پہ چلتے ہیں بار بار؟ کیونکہ وہاں IMF ہے، وہاں سے تنخواہیں ہیں، ڈالر ہیں، ڈالروں کی بارش ہے. وہ کہے لڑو افغانستان کے خلاف تو ہم کہتے ہیں لبیک یا ٹرمپ، لبیک یا ڈونلڈ ٹرمپ. ہم اس کی بات پہ اور جو یہاں کہے گا لبیک یا رسول اللہ، اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا. سوچ لیں میرے بچوں، آپ کے مستقبل کو ہم تو اس کی حفاظت نہیں کر سکے. ہم اتنے نحیف ہو گئے، مارے کھاتے وہ سیاستدان جو آپ کے لیے باتیں کیا کرتے تھے وہ تو چلے گئے. اب بچے بھی ہوئے ہیں تو وہی جو ایوب خان کے دور سے پیدا ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو بیچ دیں گے. خود بکتے ہیں، آپ کو کیوں نہ بیچیں؟ تو اس طرح کی لیڈرشپ کے قبول ہے تو پھر وہ قبول ہے، آپ ہی قبول ہے. اگر عمران خان والی بات کرنی ہے، اس نے بھی قبول کر کے دیکھ لیا تھا کبھی، لیکن آج اس نے کھڑے ہو کے سٹینڈ لے کے جو نئی تاریخ لکھی ہے پاکستان کی، میرے بچوں آپ کے مقدر کی، یہی اصل تاریخ ہے. باقی سب جھوٹ ہے، صرف جھوٹ. خدا حافظ.